سب سے پہلے تثنیہ کی علامت الف اور نون زیر کو ہٹا دینا ہے۔ اس کے بعد لفظ کے آخری حرف پر تنوین 2 پیش لگا دینا ہے اور بس ہو گیا واحد۔ پچھلے ویڈیوز میں ہم اس سبق کی پچھلی 4 ایکسرسائزز کرا چکے ہیں۔ انہیں دیکھنے کے لیے اوپر کے آئے لنک پر کلک کیجیے یا پھر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں جائیے، اور آج ہم اس سبق کی 5ویں اور 6ٹھی ایکسرسائز مکمل کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہاں تثنیہ سے متعلق ایک قاعدہ سمجھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، ملحوظہ نحویہ یعنی گرامیٹیکل نوٹ، یعنی عربی نحو کا ایک قاعدہ ملاحظہ کیجیے، اور وہ عربی قاعدہ یہ ہے: The dual of a word in Arabic is sometimes on the patterns of فاعلان for masculine and فاعلتان for feminine, as ذاهبان، واقفان، جالسان for masculine and ذاهبتان، واقفتان، جالستان for feminine۔ یعنی عربی میں کبھی کبھی مذکر لفظ کا تثنیہ فاعلانی کی وزن پر ہوتا ہے اور مؤنث لفظ کا تثنیہ فاعلتانی کے وزن پر ہوتا ہے۔ جیسے مذکر کے لیے ذاہبانی، واقفانی، جالسانی، یہ مذکر تثنیہ کا وزن ہے، اور ذاہبتانی، واقفتانی، جالستانی یہ مؤنث تثنیہ کا وزن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں ان دونوں وزنوں یعنی پیٹرنز کو دیکھیے۔ یہ مذکر تثنیہ یعنی میسکولین ڈول کا وزن ہے، اور یہ مؤنث تثنیہ یعنی فیمینین ڈول کا وزن ہے۔ ان دونوں وزنوں کے آخری حروف کو دیکھیے۔ ان سب کے آخر میں الف اور نون زیر ہے، جس سے ایک قاعدہ یہ معلوم ہوا کہ یہ سارے الفاظ مثنی یعنی ڈول ہیں، کیونکہ اس سبق میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ عربی کے کسی لفظ کے آخر میں اگر الف اور نون زیر ہو تو وہ لفظ مثنی ہوگا۔ تو ان سب کے آخر میں الف اور نون زیر ہے، اس لیے یہ سارے الفاظ مثنی یعنی ڈول ہیں۔ لیکن یہاں 2 وزن ہیں، ایک فاعلانی کا وزن جیسے ذاہبانی، واقفانی اور جالسانی، یہ وزن مذکر یعنی میسکولین کا ہے، اور دوسرا وزن فاعلتانی کا ہے، جیسے ذاہبتانی، واقفتانی اور جالستانی، یہ وزن مؤنث یعنی فیمینین کا ہے۔ تو دونوں وزنوں میں صرف تا کا فرق ہے، یعنی مؤنث تثنیہ کے آخر میں الف اور نون زیر سے پہلے تا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تا دراصل مؤنث کی تا ہے، یعنی یہ گول تا ہے جو تثنیہ میں اس طرح لکھی گئی ہے، کیونکہ عربی میں گول تا ہمیشہ لفظ کے آخر میں لکھا جاتا ہے، اسے لفظ کے شروع میں یا درمیان میں گول کی شکل میں نہیں لکھ سکتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ یہ تا دراصل گول تا ہے، جسے تائے تانیث کہتے ہیں، یعنی مؤنث کی تا۔ تو تثنیہ میں یہ تا مؤنث کی علامت ہے، کیونکہ جب آپ اس تثنیہ کو واپس واحد کے فارمیٹ میں کریں گے تو یہ تا گول تا بن جائے گی، جیسے فاعلتانی سے فاعلتن اور ذاہبتانی سے ذاہبتن۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیے ایکسرسائز 5، رائٹ سنگولر آف دا فالوئنگ ورڈز، یعنی نیچے کے لفظوں کو سنگولر یعنی واحد کے فارمیٹ میں لکھیے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے الفاظ مثنی یعنی ڈول ہیں اور انہیں سنگولر یعنی واحد میں بدلنا ہے، اور یہ بہت آسان ہے۔ یعنی سب سے پہلے تثنیہ کی علامت الف اور نون زیر کو ہٹا دینا ہے، اس کے بعد
لفظ کے آخری حرف پر تنوین دو پیش لگا دینا ہے اور بس ہو گیا واحد۔ تو اب آپ کو خود سے ان الفاظ کو واحد میں بدلنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں پہلے ان میں سے ترتیب کے ساتھ ایک ایک لفظ کو پڑھتا جاؤں گا اور پڑھنے کے بعد ہر لفظ کے سامنے 2 سیکنڈز خاموش رہوں گا۔ اس خاموشی کے دوران آپ کو خود سے دل ہی دل میں اس لفظ کو واحد میں بدلنا ہے۔ پھر اس کے بعد میری طرف سے اس لفظ کا واحد یہاں ظاہر کیا جائے گا، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے جو واحد بنایا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، اور اسی طرح یہ ایکسرسائز مکمل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ ولدانی، ولد، بنتانی، بنت، رجلان، رجل، امرأتان، امرأة، خادمتان، خادمة، راكبان، راكب، ذاهبتان، ذاهبة، واقفان، واقف۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ امرأتانی، خادمتانی اور ذاہبتانی کی تا واحد میں گول تا کی شکل میں لکھی جائے گی، جیسا کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بنتانی کی تا بھی واحد میں گول تا لکھنا چاہیے، لیکن عربی رسم الخط میں اسے لمبی تا کی شکل میں لکھنے کا رواج ہے، اس لیے بنتن کی تا کو چھوڑ کر باقی لفظوں میں یہ مؤنث تثنیہ کی تا واحد فارمیٹ میں گول تا کی شکل میں لکھی جائے گی۔ یہ ایکسرسائز یہاں ختم ہوئی۔ اب ہم اگلی ایکسرسائز شروع کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ایکسرسائز نمبر 6، رائٹ ڈول آف دا فالوئنگ ورڈز، یعنی نیچے کے الفاظ کا تثنیہ لکھیے۔ یعنی یہ سارے الفاظ اس وقت واحد یعنی سنگولر ہیں، ان کا تثنیہ یعنی ڈول بنانا ہے، اور کسی واحد لفظ کو تثنیہ میں بدلنے کے لیے یہ فارمولہ یاد رکھیے، یعنی سب سے پہلے واحد لفظ کے آخری حرف کی تنوین یعنی 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش کو ہٹا کر وہاں زبر لکھنا ہے، جیسے ولدن سے ولد، پھر اس کے آخر میں الف اور نون زیر لگانا ہے، جیسے ولد سے ولدانی۔ تو ولدانی ولدن کا تثنیہ ہے، تو اب آپ کو خود سے ان الفاظ کا تثنیہ بنانا ہے۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو ابھی اوپر گزرا، کہ پہلے میں یہاں ان میں سے ترتیب کے ساتھ ایک ایک لفظ کو پڑھتا جاؤں گا اور پڑھنے کے بعد ہر لفظ کے سامنے 2 سیکنڈز خاموش رہوں گا۔ اس خاموشی کے دوران آپ کو خود سے دل ہی دل میں اس لفظ کا تثنیہ بنانا ہے۔ پھر اس کے بعد میری طرف سے اس لفظ کا تثنیہ یہاں ظاہر کیا جائے گا، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے جو تثنیہ بنایا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، اور اسی طرح یہ ایکسرسائز مکمل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ زمیلن، زمیلان، خادمن، خادمان، طفلۃ، طفلتان، رجل،
رجلان ولد ولدان صديق صديقان زعيمة زعيمتان راجع راجعان. یہ ایکسرسائز یہاں ختم ہوئی. اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس سبق کی آخری ایکسرسائز مکمل کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. مع السلامہ. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کیجیے.